ممبر شریف پر رونق افروز معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، والصلاة والسلام علیہ وعلی کل من هو محبوب مرضی لدی، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، بے سہاروں کے سہارے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادل الجود والکرم وآلہ الکرام وبرہ کریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، نہایت خوش قسمت ہیں آپ حضرات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایسا موقع میسر فرمایا کہ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت، سب کے آقا و مولا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں، ان کی اس خوشی کے استقبال کے لیے، ان کی آمد کی استقبال کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر، اپنی اپنی آبادیوں سے نکل کر مختلف جلوس اور مختلف کمیٹیوں کی شکل میں ایک جا ہو کر اس شان والے آقا کی شان کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے دن بھر اس کی شان کے اظہار کے لیے جلوس نکالا، اس کی عظمت کے پرچم لہرانے کے لیے ہم نے ان پر درود و سلام بھیجا اور ان کی برکتوں اور رحمتوں کا وافر حصہ پانے کے لیے ہم نے اپنی عقیدت و محبت کا ہار و پھول اپنے اپنے انداز میں ان کی بارگاہ عقیدت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس غلامانہ طرز عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جلوس کا نکالنا نہ شرک و بدعت ہے اور نہ ہی کوئی غلط طریقہ ہے۔ عام طور سے آپ حضرات دیکھتے بھی ہوں گے کہ جلوس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی متحد ہو کر کسی کی شخصیت یا کسی کی عظمت و بلندی کا اظہار کرنے کے لیے سینے کندھے سے کندھا ملا کر، سر سے سر جوڑ کر اپنی یکتائی اور اپنی اتحاد اور اپنی اتباع کا اظہار کرتا ہے۔ یہی دنیاوی سیاسی پارٹیوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی پارٹی کی
بلندی کے اظہار کے لیے لوگوں کا ہجوم اکٹھا کرتا ہے اور اس کے بڑکپن اور اس کی بزرگی کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ تو اگر دنیاوی پارٹیاں، دنیاوی حکومتیں، دنیاوی بادشاہوں کی اظہار عظمت کے لیے آدمی اکٹھا ہو کر نعرے بلند کرے تو لوگوں کو ذہن دماغ میں یہ آئے کہ یہ اس پارٹی کی حمایت ہے اور اس پارٹی کی اچھائی کا چرچا ہے یا اس کی نصرت ہے۔ تو اگر ہم غلامان اس محسن آقا کے نام پر، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے زمین و آسمان پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جان دی، ہمیں عزت دی، ہمیں دولت دی، ہمیں ہر کچھ، تمام چیزیں، تمام نعمتیں عطا فرمائیں، اگر اس محسن کے احسان کی وجہ سے ہم اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر بشکل جلوس اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اس بات کا اظہار کریں کہ ہم غلامان متحد ہو کر اس بادشاہوں کے بادشاہ، آقاؤں کے آقا کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے اور اس کی اتباع، اس کی پیروی، اس کی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے یکجا ہیں اور اس کی شان و شوکت بتانے کے لیے قدم سے قدم جوڑ کر اس کی عظمت کے نعرے لگا رہے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جب کوئی باعظمت ذات، میرا محبوب نبی دنیا میں جائے تو اس کے استقبال کے لیے ہجوم اکٹھا کر دیا جائے۔ چنانچہ پیدائش آقا سے کچھ لمحات قبل اللہ رب العزت نے سید الملائکہ حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ کئی ہزار بے شمار فرشتوں کی جھرمٹ لے کر دنیا میں نازل ہو جاؤ، آسمان سے زمین پر جاؤ۔ اب میرا وہ محبوب نبی دنیا میں اپنا قدم ناز رکھنے والا ہے، جس کو میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک تمام سلطنت اور حکومت کا مالک بنا دیا ہے۔ چنانچہ مضبوط پختہ روایت ہے کہ حضرت جبریل امین ان ہزاروں لاکھوں بے شمار فرشتوں کی جھرمٹ اور جلوس لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور اس نبی باعظمت کی عظمت کا پرچم ایک مشرق میں نصب کرتے ہیں، ایک مغرب میں نصب کرتے ہیں، اور ایک پرچم خانہ کعبہ کے چھت پر لگا دیتے ہیں۔ دوسری روایت ہے کہ ایک پرچم مغرب میں ہوتا ہے، ایک پرچم بیت المقدس پہ ہوتا ہے، اور ایک جھنڈا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چھت پر لگا دیتے ہیں۔ کیا اگر پرچم لگانا اظہار عظمت نہیں ہے تو کیا اللہ رب العزت اپنے محبوب کی پیدائش سے ہی اپنے بندوں کو شرک و بدعات کا درس دیتا ہے؟ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے پرچم بلند کروایا ہے اللہ رب العزت نے، اور سب سے پہلا پرچم بلند کرنے والا حضرت جبریل امین کی ذات ہے، اور سب سے پہلے پرچم مشرق میں لگائے گئے، مغرب میں لگائے گئے، حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا گیا، بیت المقدس پہ لگایا گیا، جس سے ہم سنیوں کو، ہم غلاموں کو یہ دلیل فراہم ہوا کہ اگر نبی کی عظمت پر، نبی کی ولادت پر، نبی کی آمد کی خوشی پر ہم اپنی مسجدوں میں جھنڈے لگائیں تو خانہ کعبہ کا جھنڈا لگانا ہمارے لیے دلیل ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں پر جھنڈے لگائیں تو حضرت آمنہ کے گھر پر جھنڈا لگانا ہمارے گھروں پر جھنڈا لگانے کی دلیل ہے۔ اگر ہم مزارات پر جھنڈے لگائیں تو بیت المقدس پر جھنڈا لگانا، جس بیت المقدس پر کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبریں ہیں، مزارات ہیں، یہ مزار پر جھنڈا لگانے کی دلیل ہے۔ مشرق میں جھنڈا لگانا، مغرب میں جھنڈا لگانا
یہ اس بات کا اظہار ہے کہ گویا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت اور سلطنت کا پرچم مشرق و مغرب میں نصب کروا کے پوری دنیا کو درس عبرت دیا ہے کہ اے میرے بندو، یہ ایسا نبی جا رہا ہے جس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی، شمال سے لے کر جنوب تک ہوگی۔ کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جو میرے محبوب کی سلطنت سے باہر ہو۔ میں نے اپنی ساری ملکیت کا مالک اپنے اس محبوب نبی کو بنا دیا ہے۔ مسلمانوں، اس لیے لائق مبارک باد ہوں وہ حضرات جو جلوس میں شرکتیں کرتے ہیں یا محفل میلاد پاک کا انعقاد کرتے ہیں۔ ابھی مولانا نے نام بتایا کہ راجو بھائی ہیں، ببلو بھائی ہیں، کوئی بھی بھائی ہو، جتنے بھی بھائیوں نے مل کر کے اس محفل کے انعقاد میں تعاون کیا یا اس جلوس کے استقبال میں بڑھ چڑھ کر حصہ کیا، اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس احسن طریقے کو قیامت تک ہمارے مابین قائم و دائم رکھے۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب میں نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب اس رحمت والے آقا کی شان میں سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مخدوم اہل سنت نغمہ سرا ہیں، اور جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت و برکت، آپ کی جود و سخا، آپ کے کرم اور آپ کی بخشش کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں نے اس سے پہلے 2 سال پہلے اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح کی تھی۔ میں یہ تشریح وہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں اہل فہم اہل خرد ہوں اور تشریح ضائع نہ ہو۔ مجھے یہ یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس خطے میں، اس بستی میں ایسے اہل فہم لوگ تشریف رکھتے ہیں جو شعر و شاعری سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور روح شعر کی وضاحت سے انہیں لطف بھی آتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کونین کو شہ بطحہ کہا۔ شہ کے مطلب بادشاہ کے ہوتے ہیں اور بطحہ کے مطلب کنکریلی اور پتھریلی سرزمین کے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارے آپ کے آقا مولا ظاہری شکل و صورت انسان کی لے کر جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نور کے حصے کو انسانی لبادے میں ملبوس کر کے دنیا کے اندر جس خطے میں بھیجا، وہ خطہ مکہ شریف کا خطہ ہے۔ مکہ شریف کی سرزمین اور وہ علاقہ کنکریلی اور پتھریلی سرزمین مانا جاتا ہے۔ اس علاقے میں کنکر و پتھر پہاڑیاں زیادہ موجود ہوتی ہیں۔ اس پہاڑی اور اس کنکریلی سرزمین کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے نبی کونین کو شہ بطحہ کہا۔ شہ کے مطلب بادشاہ کے، بطحہ کے مطلب کنکریلی اور پتھریلی سرزمین کے، شہ بطحہ کے مطلب اس کنکریلی پتھریلی سرزمین پر تشریف لانے والے بادشاہ۔ اے کنکریلی سرزمین پر وجود پذیر ہونے والے بادشاہ، آپ کے جود و سخا، آپ کے کرم، آپ کی بخشش، آپ کی عنایت کی کیا ہی بات ہے کہ بڑے سے بڑے سخیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آدمی مانگتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کے مانگ کے مطابق ہی اس کی مانگ پوری کر دی جائے۔ سخی تو اپنے خزانے کے اعتبار سے دیتا ہے، مالدار تو اپنی دولت کے اعتبار سے دیتا ہے، سخاوت کرنے والا اپنے پاس موجود سامان کے اعتبار سے دیتا ہے۔ مگر میرے نبی کو اللہ رب العزت نے ایسا بڑا کریم بنایا، ایسا سخی بنایا، ایسا داتا بنایا کہ ہر کسی کی سخاوت تو محدود ہوتی ہے، ہر کسی کی ملکیت تو محدود ہوتی ہے، ہر کسی کا مال تو ایک محیط ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کو اللہ رب العزت
نے اپنی تمام ملکیت کا مالک بنا دیا. اور نبی کونین خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، مجھے تو روئے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی. فوضعت فی یدیا، اور ان چابیوں کو میرے ہاتھ میں رکھ دیا گیا. اور کہیں نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، خدا کی جتنی عطائیں ہیں، خدا کی جتنی ملکیت ہے، ان ملکیت کا مالک اللہ نے مجھے ہی بنا دیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ان ملکیت کو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کر دیا، اور میرے دست اقدس سے ساری کائنات میں نعمتیں تقسیم کی جاتی ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ یعطی وانما انا قاسم. اے میری امت کے لوگوں، عطائیں تو اللہ رب العزت کرتا ہے، مگر بانٹنے والا میں ہوں. میرے ہی ہاتھ سے لوگوں کو بانٹا جاتا ہے. جس سے سمجھ میں آیا جب اللہ کے کارخانے قدرت میں کسی دولت کی کمی نہیں ہے، کسی تمنا کی کمی نہیں ہے، کسی خزانے کی کمی نہیں ہے، ان سارے خزانوں کی چابی جب نبی کے ہاتھ میں دے دیا گیا، تو اب جس طرح کا بھی مانگنے والا مانگتا ہے، وہ مانگنے والا جس زبان کا جانکار ہو، جس بستی کا رہنے والا ہو، جس آبادی کا رہنے والا ہو، جس طرح کی بھی تمنا لیے ہوئے ہو، جس طرح کی بھی پریشانی وہ رکھتا ہو، جیسی مانگ رکھتا ہو، چاہے جیسی وہ مانگ مانگے گا، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اس کی مانگ سے سوا اسے عطا کر دیا جائے گا. اس کے مانگنے سے زیادہ اسے دے دی جائے گی. جس طرح مانگے گا ویسے ہی اسے عطا کیا جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اے اللہ کے رسول، یہ کیسا سخی ہے، کیسی سخی دربار ہے، کس قدر سخاوت سے پر آپ کی بارگاہ ہے کہ کوئی مانگنے والا آپ سے نہ سنتا ہی نہیں ہے. اے مسلمانوں، وہ نبی تو ایسے سخی ہیں، ایسے رحمت والے ہیں کہ مانگنے والا نہ کیا سنتا، وہ تو ایسی سخاوت کا بلند درجہ رکھتے ہیں کہ وہ دیتے بھی ہیں، اور دینے کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارا اللہ بھلا کرے، تمہیں اور برکت دے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. اب ایسی سخی بارگاہ ہو، ایسا سخی شخص ہو، ایسا کریم، ایسی کریم ذات ہو، تو اس کی سخاوت کو دیکھ کر، اس کی رحمت کو دیکھ کر سرکار اعلیٰ حضرت تعجب میں لبریز ہو جاتے ہیں. اب پورے شعر کی میں تشریح کر دوں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں ایک لفظ کیا ہے، جس کیا سے عام طور سے آدمی سوال کیا کرتا ہے. وہ کیا شروع میں لگے تب بھی سوال کے لیے ہوتا ہے، بیچ میں لگے تب بھی سوال کے لیے ہوتا ہے، اور یہی لوگوں کے بیچ معروف و مشہور بھی ہے. جیسے آپ کہیں کیا یہ مٹی ہے، کیا یہ سونا ہے، کیا یہ گھر ہے، کیا یہ سڑک ہے، تو لفظ کیا آپ نے پہلے لگایا، یہ بھی سوال کے لیے ہے. اور لفظ کیا بیچ میں لگائے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ کیا یہاں بھی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. عام طور سے اردو میں لفظ کیا سوال کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو اردو داں حضرات ہیں، اردو کی روح سے جنہیں واقفیت ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ لفظ کیا جیسے سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، استفہام کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح لفظ کیا تعریف کے اعلیٰ درجے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب آدمی کسی کی خوبصورتی سے، کسی کے حسن و جمال سے، کسی کی قیمتی چیز سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، بہت حد درجہ جب اس کی خوبی اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، تو لفظ کیا سے اس کی تعریف کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک خوبصورت مسجد ہو، اس کے بلند مینار ہوں، مینار چمک دمک رہے ہوں، جس کی کوئی نظیر اگل بغل نہ ملتی ہو، تو آدمی یہ نہیں کہتا کہ خوبصورت مینار ہے، اچھا مینار ہے، تب تو اس کی خوبصورتی کے مطابق تعریف نہیں ہوئی. وہ تعجب میں ہو کے کہتا ہے، تعجب بھی ہے اور تعریف بھی ہے. کیا مینار ہے، کیا مسجد ہے، کیا مدرسہ ہے، کیا آدمی ہے، کیا کتاب ہے، کیا کپڑا ہے، کیا جشن ہے، کیا جلوس ہے، کیا محفل ہے. یہ لفظ کیا تعجب سے بھی پر ہوتا ہے اور حیرت میں ڈوب کر کے تعریف کا اعلیٰ درجہ استعمال کرتا ہے. اے مسلمانوں، اس سے بڑھ کر بھی تعریف کا ایک لفظ آتا ہے. وہ لفظ یہ ہے کہ جب آدمی حد درجہ کسی کی خوبی سے متاثر ہو جائے، تعجب میں پڑ جائے خوبی دیکھ کر کے، اور تب تو لفظ کیا کہتا ہے. لیکن اس سے زیادہ
تعجب ہو جائے، یعنی اب اس سے زیادہ خوبی کی گنجائش اس کے نگاہ میں نہ ہو، اس سے زیادہ اچھائی کی گنجائش نہ ہو، تو لفظ کیا سے پہلے لفظ واہ بھی لگا دیتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے اور تعجب بھی کرتا ہے اور خوبی بھی بیان کرتا ہے۔ جیسے کوئی کہہ دے واہ کیا مدرسہ ہے، واہ کیا خطاب ہے، واہ کیا نعت ہے، واہ کیا جلوس ہے، واہ کیا مرتبہ ہے، واہ کیا بلندی ہے، تو لفظ واہ جب لگاتا ہے تو گویا تعریف کے سب سے اعلیٰ درجے پہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر تعریف کا لفظ اردو میں نہیں آ سکتا، جہاں تعجب بھی ہو، مدسرائی بھی ہو، خوشی بھی ہو، اظہار مسرت بھی ہو۔ جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ نبی کے بارگاہ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اگر آدمی چاہے تو کنکر سے نبی کلمہ پڑھوا لیں، اگر آدمی چاہے تو نبی زمین کو سونا بنا دے، اگر نبی چاہے تو جبل احد ہلتا رہے، نبی فرما دے تو وہ رک جائے، نبی اگر چاہے تو اپنی مشت مبارک سے 5 نہریں بہا دے پانیوں کے، نبی اگر چاہے کھارے پانی میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے، نبی اگر چاہ لے تو زمین کو آسمان بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے، نبی چاہ لے سورج کو ڈوبتا ہوا واپس کروا دے، نبی چاہ لے تو چاند اپنا سینہ شق کر دے۔ جب اتنی ساری خوبیاں اور سخاوت اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں تو تعجب میں بھی ڈوبتے ہیں اور مچل کے کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کچھ بولیے۔ واہ کیا پوچھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم پہلے مصرے کا جواب اعلیٰ حضرت نے دوسرے مصرے میں دیا ہے۔ واہ اور کیا میں نے استعمال اس لیے کیا ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اسی لیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اگر آدمی کے پیشانی پر شکن پڑ جائے کہ سب حضرت وہ اعلیٰ حضرت کیوں، جس کا بلند قد ہو، جو اعلیٰ درجہ رکھتا ہو، اعلیٰ فکر و شعور رکھتا ہو، اعلیٰ علم رکھتا ہو، اعلیٰ سوچ رکھتا ہو، اعلیٰ علم کی دولت رکھتا ہو، تو اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، شاید اردو شاعری میں کسی کے ایسے جملے نظر آتے ہوں، شاید اردو شاعری میں تعریف کے ایسے کلمات نظر آتے ہوں۔ پھر آپ دوسرا مصرع دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے امام عشق و محبت نے اپنی محبت کا اور نبی کی عظمت کا اظہار دنیا کے سامنے کیسے کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب پہلا مصرع کہہ چکتے ہیں، پہلا شعر کہنے کے بعد پھر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی آمد دنیا میں ہوئی تھی، آپ کی آمد کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جیسے انسان دنیا میں آتا ہے ویسے اپنی ماں کے پیٹ سے اپنی ماں کے گود میں آپ تشریف لائے ہیں۔ تاریخ ولادت آپ سنتے ہوں گے کہ ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے آپ کا نور مبارک رہا۔ جیسے بچے کی پیدائش دنیا میں ہوتی ہے، نبی کونین کا ظاہری طریقہ آنے کا وہی تھا کہ ایک ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہے ہیں، ایک ماں کے گود میں تشریف لا رہے ہیں، ماں کے سینے سے دودھ پی رہے ہیں یا کبھی دائی حلیمہ کے سینے سے دودھ پی رہے ہیں۔ زندگی انسانوں جیسی گزر رہی ہے، اٹھتے ہیں انسان کی طرح، بیٹھتے ہیں انسان کی طرح، کھاتے ہیں انسان کی طرح، تو خود انسانی شکل میں جانوروں نے یہ کہہ رکھا کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہیں، یہ تو ہماری طرح اٹھتے بھی ہیں، ہماری طرح بیٹھتے بھی ہیں، ہماری طرح پیدائش بھی ان کی ہے، ہماری طرح کھانا پینا بھی ہے، ہماری طرح سونا جاگنا بھی ہے۔ لیکن ان کو معلوم نہ تھا کہ اللہ کے نور کے ایک حصے ہیں، ظاہری شکل انسان کی ہے۔ وہ نبی خود فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اے لوگو اگر تم مجھ کو پیغمبروں کی جماعت میں سب سے بعد میں آتا دیکھ رہے ہو کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، انسانی شکل و صورت دیکھ رہے ہو تو اس سے دھوکے میں مت پڑنا، میری آمد تمام پیغمبروں کے بعد ہے، شکل انسانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب میری پیدائش ہوئی تھی، جب میں بنایا گیا تھا تو کائنات کا کوئی ذرہ وجود نہیں پایا ہوا تھا۔ اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو بنایا ہے، وہ کل الخلائق من نوری، اور تمام مخلوقات کو اللہ نے میرے نور سے بنایا ہے۔ آدم بھی میرے نور سے ہیں، نوح بھی میرے نور سے ہیں، عیسیٰ بھی میرے نور سے ہیں، موسیٰ بھی میرے نور سے ہیں، یعقوب بھی میرے نور سے ہیں، یوسف بھی میرے نور سے ہیں، یحییٰ بھی میرے نور سے ہیں، ہارون بھی میرے نور سے ہیں۔ کائنات کے تمام انبیاء رسول ہر ایک ذرے کو اللہ نے میرے نور سے بنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے
میرے ہی نور کو بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہاں بھی پہنچ جاتے ہیں اور حدیث دیکھ کے کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مسلمانوں، وہ نبی جو سب سے پہلے آئے تھے جب انسانی شکل و صورت میں دنیا میں پیدا کیے گئے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں اختصار کے ساتھ بتاؤں تو اس ظاہری آمد کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے حکمت کے تحت اپنے نور والے نبی کو انسانی لبادے میں بھیجا تھا۔ نبی کا بیٹھنا اس لیے تھا کہ انسان بیٹھنا سیکھ جائے، نبی کا چلنا انسان کی طرح اس لیے تھا کہ انسان چلنا سیکھ جائے، نبی کا کھانا انسان کی طرح اس لیے تھا انسان کھانا سیکھ جائے، نبی کا اپنی ماں کی پیٹ میں تقریباً 9 ماہ پرورش پانا اس لیے تھا کہ انسان پرورش پانا سیکھ جائے، والدین سمجھ جائیں کہ بچہ ایسے ہی پرورش پا کے دنیا میں آتا ہے، مائیں صبر و استقلال رکھیں کہ بچے کو پیٹ میں پالا جاتا ہے۔ نبی کا سونا اس لیے تھا کہ انسان کو سونے کا شعور مل جائے، نبی کا چلنا پھرنا اس لیے تھا کہ انسان چلنا پھرنا جان جائے۔ وہ محسن انسانیت جو ساری انسانیت کو درس تہذیب دینے آئے تھے، تمدن سکھانے آئے تھے، اٹھنا بیٹھنا سکھانے آئے تھے، یہ سکھانا دیکھ کر بے وقوفوں نے یہ سمجھا کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہیں، نبی کو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے۔ مسلمانوں، اس ظاہری شکل و صورت سے دیکھ کر کے یہ تمہیں مطلب نکال لینا کہ نبی میری طرح ہے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے، یہ تمہاری حماقت ہے۔ نبی تو بہت پہلے پیدا کیے گئے تھے، جو خدا کے نور سے بنائے گئے تھے، اس طرح کسی کی تخلیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ بے مثل و مثال نبی ہے، جس طرح کسی نبی کو وجود بھی نہ ملا ہے، نہ کسی نبی کی تخلیق ہوئی ہے، نہ کسی نبی کو پیدائش کا موقع ملا ہے۔ اس نبی کی ظاہری شکل دیکھ کر اگر تم یہ سارے خرافات کرو تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی عظمت کو تو پرچم اس قدر لہرائے جاتے ہیں کائنات کے ہر ایک ذرے کے سامنے، آپ کی بلندی تو اتنی ہے کہ صرف فرقہ باطلہ کے لوگ ہی نہیں، اگر دنیا میں بچنے والی تمام مخلوقات مل کر کے آپ کی شان اقدس میں کمی لانے لگیں، آپ کی توہین کرنے لگیں، آپ کی تنقیص کرنے لگیں، فرش کے تمام رہنے والے لوگ اگر آپ کی عظمت گھٹانے میں لگ جائیں تو آپ کی عظمت میں ایک بال کے برابر کمی نہیں آ سکتی، آپ کے بلندی میں ایک نقطے کے برابر گراوٹ نہیں آ سکتی۔ اے نبی، آپ کی عظمت کیسے گر سکتی ہے؟ یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اے اللہ کے رسول، یہ زمین پر بسنے والے لوگ آپ کی بلندی، آپ کی شوکت و عظمت کا پرچم کتنا بلند ہے اسے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، اے بادشاہ زمانہ، آپ کی عظمت کے پرچم تو عرش الہی پر لہرائے جاتے ہیں، آپ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ پھر دیکھو مخدوم اہل سنت کو، جو ہم اعلیٰ حضرت کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قدم قدم پر ہم سنیوں کے رہنمائی فرمائی ہے، قدم قدم پر ہمیں حدیث و قرآن دیا ہے، ہمیں عقیدہ دیا ہے، ہمیں جگہ جگہ رسول کونین کی عظمتوں اور محبت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیں اور قرآن و احادیث کی ترجمانی دیکھیں، پھر اعلیٰ حضرت یہ دیکھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ ساری کائنات کا خالق اللہ رب العزت ہے اور وہی سب کا مالک بھی ہے، جو خالق ہے وہی مالک ہے، ہم اسے خالق دو جہاں بھی جانتے ہیں، اسے مالک دو جہاں بھی جانتے ہیں، لیکن جب ہم اس مالک کا فرمان پڑھتے ہیں، اس کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس مالک نے تو آپ کو اپنی ساری ملکیت کا مالک بنا دیا ہے۔ وہ نہ خدا تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے میرے بندو، میں نے کائنات بنائی ہے لیکن میرے محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے تم باز آ جاؤ۔ یہ ملکیت میرے محبوب کی ہو گئی ہے، یہ اس قدر مجھے عزیز ہے کہ جسے جو چاہے دے اور
جس سے جو چاہے روک لیں، یہ ان کو میں نے اختیار کامل دے رکھا ہے مسلمانوں۔ اور کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تجھے تیرا رب اتنا دے دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ساری مخلوق اپنے خالق کو راضی کرنا چاہتی ہے، مگر خالق نبی کونین کی رضا چاہتا ہے۔ کہیں خدا فرماتا ہے اے میرے بندو تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی تو حقیقت میں اس نے خدا کی اطاعت کر لی ہے۔ بغیر میرے محبوب کی اطاعت کے میری اطاعت نہیں ہو سکتی ہے، میری بندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اتنی ساری آیتوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی اطاعت کے بغیر خدا کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر چاہیں تو جسے دو دیں، جسے چاہیں روک لیں، آپ کی رضا خدا چاہتا ہے۔ آپ کو رحمت للعالمین بتاتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا تیرا۔ مسلمانوں یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، اور اعلیٰ حضرت کا خون ان کے خانوادے میں جن کے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ آج بھی ہمارے لیے اعلیٰ حضرت ہی کا کام کر رہے ہیں۔ آج بھی بریلی ہمارے لیے مرکز عقیدت ویسے ہی ہے جیسے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تھا، اور یہ صرف عقیدت میں نہیں ہے، جو کام اعلیٰ حضرت کر رہے تھے آج ان کے وارث بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری دامت برکاتہم القدسیہ اپنے انہی نانا اور دادا کے عقیدت و محبت اور علم کا حصہ لے کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے دادا نے تو کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ نبی کتنی گہرائی ہے اشعار میں، جہاں بانی، جہاں کے مطلب دنیا کے ہوتے ہیں اور بانی کے مطلب ہانکنے چلانے کے ہوتے ہیں، یعنی دنیا چلانے کی عظمت آپ کو دے دیں۔ ایک ملک کی سلطنت نہیں، آدمی ایک خطے کا سباسد ہو جاتا ہے تو سمجھتا آپ ساری دنیا میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ ایک خطے کا نہیں، اللہ اعلیٰ حضرت کے پوتے حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی، یعنی دنیا چلانے کا عہدہ آپ کو دے دے، یعنی ساری دنیا کی حکومت تمہیں دے دے، اور اللہ کے رسول اگر چاہ لیں تو بھری جنت ہبا کر دیں۔ جنت میں جتنی نعمتیں موجود ہیں خدا کی، اتنی نعمتیں موجود ہیں جن نعمتوں کا شمار ہم اور آپ نہیں کر سکتے، جن نعمتوں میں خدا فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے میرے بندو جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ نعمتیں موجود ہیں جو تمہارے نفس چاہیں، جو تمہارے دل چاہیں، جو تمہارے دماغ چاہیں، تمہاری ہر قسم کی خواہش جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ وہ جنت میں کسی نعمت کی کمی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پوتے تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں اور بھری جنت ہبا کر دیں، جنت جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے اس بھری جنت کو عطا کر دیں۔ نبی مختار کل ہے، ہر طرح کا اختیار رکھتے ہیں، جسے چاہے جو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ پھر اس مختار کل کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں اور سریا کو سرا کر دیں۔ دنیا میں اس نبی کی چلتی ہے وہ دم بھر میں پل بھر میں کیا سے کیا کر دیں، اگر چاہیں تو زمین کو آسمان بنا دیں، اور آسمان میں سریا سب سے بلند ستارے کا نام ہے، اور زمین کے طبقات میں سرا سب سے نچلے طبقے کا نام ہے، اس سے نیچے طبقہ کوئی موجود نہیں ہے، تو جب سے سب سے بلند سریا ہے اسے نبی چاہے تو سرا پہنچا دے،
سب سے نیچے کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں اور سریا کو سرا کر دیں۔ مسلمانوں، اتنی ساری نعمتیں اختیار دیکھنے کے بعد تاج الشریعت مچل کے پھر مکتے میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم غلامان آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، آپ کے اختیار کا حال یہ ہے کہ زمین کو آسمان بنا دیں، سریا کو سرا بنا دیں، بھری جنت دے دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، جو مانگے پوری کر دیں، تو تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرا یاور ہے وہ یاور، تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرا یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو تیرے خود گرفتارے بھلا کر دے، بلاؤں کو جو تیرے خود گرفتارے بھلا کر دے۔ اے اختر، تب تمہارا محبوب، تمہارا آقا اتنا مالدار ہے، اتنا اختیار والا ہے، پھر تجھے کیا فکر ہے؟ تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایسے اختیار والے نبی ہیں کہ تمہاری بلا کو خود بلا مصیبت میں گرفتار کر دیں گے، وہ بلا تمہارے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ مسلمانوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے کریم آقا کی امت میں پیدا فرمایا، ایسے سخی آقا کی امت میں پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت مکتے میں عرض کرتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بارگاہ میں رضا اس کو سفارشی بناتا ہے جو ہم غلاموں کے تھے غوث ہیں مگر آپ کے لاڈلے پیارے بیٹے ہیں۔ آپ کی رحمت تو ہم پر ویسے ہی عام ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں اگر آپ کے لاڈلے بیٹے غوث اعظم کو وسیلہ بنا لیں تب تو ہمارے اوپر آپ کی رحمت اور کئی گنا ہو جائے گی، آپ کی برکتوں کے سمندر اور بہنے لگیں گے۔ مسلمانوں، وہ رحمت والا نبی ہمارے بیچ دنیا میں تشریف لایا۔ خود خدا کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ اس آیت کی چھوٹی سی تفسیر دیکھیں اور اس کی روح دیکھیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب، میں نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عام طور سے ہم دو جہان جانتے ہیں، ہم دونوں جہاں کا مالک کہتے ہیں، دونوں جہاں کا مالک کہتے ہیں، دارین بولتے ہیں، ایک دنیا جہان ہے، ایک آخرت جہان ہے۔ عالم دنیا سمجھتے ہیں اور عالم آخرت سمجھتے ہیں۔ ہم انسان عام طور سے دو جہان میں سمٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی بولی نہیں ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے، بریلی کا کوئی قانون نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اے محبوب، میں نے تجھے دو جہان کے لیے رحمت نہیں بنایا، تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جس سے سمجھ میں آتا جہان صرف دو نہیں ہے، جہان کئی سارے ہیں۔ جب جہان کی تشریح جانکار لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انسانوں کی ایک الگ دنیا ہے، اسے انسانوں کا جہان کہا جاتا ہے۔ حیوانات کی ایک الگ دنیا ہے، انہیں حیوانات کا جہان کہا جاتا ہے۔ زمین کی ایک الگ دنیا ہے، اسے زمین کا جہان کہا جاتا ہے۔ آسمان کا جہان الگ ہے، ستاروں کی دنیا الگ ہے، سورج کی دنیا الگ ہے، فرشتوں کی دنیا الگ ہے، ان پتھروں کی دنیا الگ ہے، صحراؤں کی دنیا الگ ہے، دریاؤں کی دنیا الگ ہے، جنگلات کی دنیا الگ ہے۔ ایسے بہت ساری دنیا ہے جس دنیا کو ہم نہیں جانتے۔ جناتوں کی دنیا الگ ہے، شیطانوں کی دنیا الگ ہے، جمادات حیوانات کی دنیا الگ ہے۔ بہت ساری دنیا ہے جن دنیا کو ہم نہیں گن پاتے، جو ہمارے شمار سے باہر ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں خدا فرماتا ہے، محبوب، میں نے صرف تمہیں انسانوں کے لیے رحمت نہیں بنایا ہے، زمین والوں کے لیے رحمت صرف نہیں بنایا ہے، تم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہو، تم جناتوں کے لیے بھی رحمت ہو، تم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہو، تم آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہو، تم ستاروں کے لیے بھی رحمت ہو، سورج کے لیے بھی رحمت ہو، حیوانات و بہائم کے لیے بھی رحمت ہو، چرندوں پرند کے لیے بھی رحمت ہو، ذرات کے لیے رحمت ہو، ریگزارات کے لیے تم رحمت ہو، جنگلات کے لیے رحمت ہو، دریاؤں سمندروں کے لیے رحمت ہو، کائنات کے ہر ایک ذرے کے لیے رحمت ہو۔ مگر اے مسلمانوں، اس محبوب نبی سے خدا نے فرمایا تھا، اے میرے محبوب، سب کی پیدائش میں نے کی ہے، سب کی تخلیق میں نے کی ہے، میں نے جسے جہاں چاہا بھیجا ہے، جس کے گود میں چاہا دیا ہے، جس آبادی میں چاہا پیدا کیا ہے۔ محبوب، تم میرے اتنے محبوب نبی ہو کہ تم جہاں چاہو وہی تمہیں بھیج دیا جائے، تم جہاں رہنا پسند کرو وہی تمہیں رہنے دیا جائے، تم تو سارے جہان کے لیے رحمت ہو، تم چاہو تو تمہیں فرشتوں میں تمہارا مسکن بنا دیا جائے، تم چاہو تو سورج پر تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا جائے، تم چاہو تو چاند پر تمہارا تاج محل بنا دیا جائے، تم
तुम चाहो तो तुम अर्श और फर्श के बीच रहने लगो, तुम चाहो तो इंसानों के बीच रहो, तुम चाहो तो साहिल समंदर पे तुम्हें रखा जाए, तुम चाहो तो नजूम और सितारों के बीच रहो, तुम सारे जहान के लिए रहमत हो, जो पसंद फरमाओ वही तुम्हें रहने दिया जाए। नबी अगर चाहते तो इन गलाजत भरी दुनिया में नबी नहीं आते, नजिस परस्तों के बीच नहीं आते, ईमान से दूर लोगों के बीच नहीं आते, मुशरिकीन के बीच नहीं आते, नजस लोगों के बीच नहीं आते, कुदरतों और आलाइशों से पुर के लोग बीच नहीं आते। नबी चाहते तो फरमाते कि ए अल्लाह तू मुझे नूरी मखलूक में रहने दे, मैं नूर से बना हूँ, फरिश्तों के बीच मुझे आसाइश और आराम में रहने दे, जन्नत में मुझे रहने दे, आसमान पर मेरा ठिकाना बना दे, मैं बुलंद हूँ, बुलंदों पर मुझे रहने दे, जमीन की गलाजतों से मैं जाके करीब नहीं होना चाहता। मगर मुसलमानों, नूरी जगह पर, बुलंद जगह पर, आसमानों पे रहकर, आराम की जगह रहकर जिंदगी गुजारना तो बहुत आसान है, अच्छी जगहों पे रह के अच्छा रहना बहुत आसान है, मगर मशक्कत आमेज जगहों में पहुंचकर उन मशक्कतों का सामना कर लेना, उन परेशानियों को दूर कर लेना, कुफ्र के जुल्मत कदे को रोशन कदा बना देना, ये बहुत दुश्वार काम है। नबी ने वो आसानी पसंद न फरमाई, नबी ने फरमाया ए खुदा मुझे इंसानों के बीच जाने दे, मुझे दुनिया के बीच जाने दे, वो दुनिया में जहां बुस्परिस्ती की आलाइशों नजासतों से लोग मुलव्विस और पुर हैं, मैं उन नजासतों को दूर कर दूंगा, जहां लोग कुदूरतों से पुर हैं मैं उन कुदूरतों को दूर कर दूंगा, जहां उनके सीने नजासत गलादत से पुर हैं उनके सीने को मैं पाक कर दूंगा, जिनके सीनों में कुफ्र की अकाधेरा पर छाया हुआ है ईमान का नूर और ईमान की रोशनी फैला दूंगा, मुझे इंसानों में जाने दे। नबी खूब जानते थे कि मैं दुनिया में जाऊंगा तो ताइफ की गलियों में मुझे पत्थर मारे जाएंगे, सरे अख्तर से खून बहेंगे। नबी खूब जानते थे कि मैं जाऊंगा जंगे उहुद में दंदाने मुबारक शहीद करवाने पड़ेंगे। नबी जानते थे मैं जाऊंगा तो मक्के की गलियों में मेरे राह में कांटे डाल दिए जाएंगे, मैं दुनिया में जाऊंगा नमाज में मेरे ऊपर कूड़े डाल दिए जाएंगे, मैं सज्जे में रहूंगा गलादत डाल दिए जाएंगे। नबी खूब जानते थे मुझे जादूगर कहा जाएगा, मुझे फरेबकार कहा जाएगा, मुझे अपने बाप दादाओं के माबूद को बुतलाने और बुतलान करने वाला कहा जाएगा, इसलिए कि वो नबी तो आलिम माकाना व मा यकून थे। उस नबी को तो खुदा ने खुद कहा था वो अल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब मैंने तुम्हें वो सब कुछ सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे, वो सब जानते थे क्यों न जानते हो। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। उस नबी ने कहा मुझे इंसानी लिबादे में मलबूस करके दुनिया में भेज दिया जाए, मक्का शरीफ में भेज दिया जाए, मैं दुनिया में पहुंचकर तेरे मैं बंदों इंसानों में रहकर इंसानी शक्ल और सूरत इख्तियार करके ताकि वो मुझसे मानूस हो जाए, ताकि वो मुझे करीब आने लगे। नूर की शक्ल में जाऊंगा तो लोग मुझसे डरने लगेंगे, खौफ करेंगे, दूर भागेंगे, इंसानी शक्ल होगी तो मुझसे मानूस होंगे, मेरे करीब बैठेंगे, मेरी बात सुनेंगे, उनकी तरह बोलूंगा तो मेरे करीब आ जाएंगे, उनकी तरह बैठूंगा मेरे करीब आ जाएंगे, उनकी तरह सोऊंगा तो मेरे करीब आ जाएंगे। उन्हें नबी खुद फरमाते हैं तनाम आईनी वला यानाम कल्बी, मेरी आंखें तो बंद होती हैं मेरा दिल जगता रहता है। वो नबी हमारी तरह नहीं सोते। इन हिकमतों के तहत नबी ने दुनिया में आना पसंद फरमाया। सरकार आला हजरत कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल आपका कितना एहसान हम उम्मत पर है, आप चाहते तो आसमान में रह जाते, फरिश्तों के बीच रहते, हमें ये रहमत का इतना हिस्सा नसीब नहीं होता, मगर किस कदर आपने हम पर करम फरमाया कि आप इंसानों के बीच में आए। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को दुनिया में मबूस फरमाया। ये नबी का एहसान है, ये नबी का करम है। उस करम वाले नबी की अजमत के इजहार के लिए हम सुन्नी महफिल मिलाद भी करते हैं और जुलूस भी निकालते हैं और परचम भी लहराते हैं। हमारा कोई अमल ना दीन के खिलाफ है, ना सुन्नत के खिलाफ है, ना सहाबा के अमल के खिलाफ है, ना कुरान और हदीस के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उस रहमत वाले नबी की रहमत का वाफिर हिस्सा अता फरमाए, हम सबको उसके गुलामी में ताउम्र जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उस रहमत वाले आका की रहमत के सदक़े में हमारी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे और हमारी तमाम परेशानियों को हमको हमारी हिफाजत व सियानत फरमाए और हमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आफत अर्दिया व समाविया से हमारी हिफाजत फरमाए। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझ
समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशलें, क्षमा वो लेकर आया हमारा नबी। काम देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।